علی رایت الہدا و امام من اطاعنی وہو نور اولیائی. ایک حدیث کہ اے علی، اے محمد، علی ہدایت کا پرچم ہے، اور جس نے بھی، اللہ اکبر، جس نے بھی امام من اطاعنی، جس نے بھی میری اطاعت کی، یعنی اللہ نے کہا جس نے بھی میری اطاعت کی یہ اس کا امام ہے. جو اللہ کی اطاعت نہیں کرتا وہ علی کو اپنا امام نہ سمجھے، اس لیے کہ علی نافرمانوں کا امام نہیں ہے، اللہ کے فرما برداروں اور مطیعوں کا امام ہے. وَهُوَ نُورُ اولیائی، میرے دوستوں کا، میرے چاہنے والوں کا، میرے اولیاء کا نور ہے. اب یہاں پر تفصیل سے میں انشاءاللہ تعالیٰ پھر جب اس کی بابت کبھی ذکر ہوا تو عرض کروں گا. یہ ہے ایک وہ روایت کہ جس میں بتایا گیا ہے کہ حق کس کی طرف ہے اور حقدار کون ہے. دوسری وہ روایت جو میں نے کل پڑھی تھی اسی کی مشابہ ایک روایت اور ہے. کل عرض کیا تھا کہ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری نے فرمایا کہ حضور فرماتے ہیں من ناصب علی الخلافۃ بعدی فہو کافر، جو میرے بعد کسی اور کو خلیفہ بنا کر علی سے جھگڑا کرے، یعنی ناصبی ہو جائے، کسی کو بنا لے، کسی کو خلیفہ بنا لے میرے بعد علی کے علاوہ، وہ کافر ہے. یہ حضور کی حدیث جو ابن مغازلی نے مناقب میں لکھی ہے. اور یہاں پر ایک اور روایت بھی یہاں اسی کی طرح سے ہے. در و بحر المناقب میں پھر حضرت ابو ذر غفاری رحمۃ اللہ علیہ و رضوان اللہ تعالی علیہ شہید حضرت ابو ذر غفاری سے منقول ہے. یہ اس کے بارے میں بھی میں بتاؤں گا کہ انہیں کس نے شہید کیا، اور وہ شہید جسے ہمارے دوسرے حضرات بڑی بے باکی سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اس کے قاتل کو وہ کس معیار پر کہتے ہیں یہ شاید انہیں خود ہی پتا ہوگا. اگر انہیں برا نہ لگے تو وہ کبھی آن ایئر آ کر بتا دیں کہ ہم ابو ذر غفاری کے قاتل کو رضی اللہ عنہ کیوں کہتے ہیں. انہوں نے ارشاد فرمایا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من نازع علیا فی الخلافت بعدی فہو کافر قد حارب اللہ ورسولہ ومن شک فی علی فہو کافر. کہ جو شخص جھگڑا کرے، کس نے جھگڑا کیا پیغمبر اکرم کی رحلت کے بعد علی سے خلافت کے بارے میں، ساری فہرست آپ کے سامنے، من جو بھی ہو، کون ہے، اس کی تفصیل تو میرے خیال میں ان لوگوں کو زیادہ معلوم ہے کہ جو ان جھگڑا کرنے والوں کی پیروی کرتے ہیں. من نازع علیا فی الخلافت بعدی، خلافت کے کس کا حق ہے. آج میرے خیال میں اتنا ہی کافی ہے اہل ایمان کی خدمت میں تحفہ کے طور پر. انشاءاللہ اس کی تفصیل بعد میں آئے گی. میں خطبہ شقشقیہ کی طرف آنا چاہتا ہوں. اس سے پہلے اپنے سابق محترم رضی اللہ عنہ کی بعض باتوں کا اشارہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ بڑی بے باکی کے ساتھ مرتد کسے کہتے ہیں؟ جو اپنے پہلے عقیدے سے پھر جائے. یہ مرتد کی تعریف ہے کہ مرتد اسے کہتے ہیں کہ جو اپنے پہلے ظاہری عقیدے سے، چونکہ دل کی بات تو اللہ جانتا ہے، ظاہری عقیدے سے پھر جائے اسے مرتد کہتے ہیں. اچھا دیکھیے ہمارے سابق محترم کیا ارشاد فرماتے ہیں. کہتے ہیں، یہ کل بھی میں نے اشارہ کیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ شیعوں نے صحابہ کے مقابلے میں اہل بیت کو لا کھڑا کیا اور دوسروں نے اہل بیت کے مقابلے میں صحابہ کو لا کھڑا کیا. اس کا جواب کل عرض کر چکا ہوں کہ ہم نے یا کسی نے نہیں صحابہ کے مقابلے میں اہل بیت کو لا کھڑا کیا، صحابہ خود اہل بیت کے مقابلے میں آئے. اور انہوں نے ایک اشارہ فرمایا،
یہ ان کے الفاظ ہیں کہ 1930 میں ان کے والد نے لکھنؤ کے دارالعلوم فرہنگی محلی مکتب میں 10 سال علم حاصل کیا. انہوں نے فرمایا کہ اس دور میں لکھنؤ میں جو کہ مناظرے کا گڑھ تھا، سارے سنی شیعہ علماء مل کر، یہ ان کی عبارت ہے، یوم ابو بکر، یوم عمر، یوم عثمان، یوم علی اور یوم حسین مناتے تھے. یہ 5 دن کا پروگرام ہوتا تھا جس میں شیعہ علماء اور شعراء ابو بکر و عمر و عثمان کی شان میں تقریر کرتے اور شعر پڑھتے تھے. میرے خیال میں تاریخ کا اس سے بڑا جھوٹ نہیں ہو سکتا کہ کوئی شیعہ ان اصحاب محترم کی تعریف کرے اور ان کی شان میں شعر بیان کرے. وہ پھر شیعہ ہی نہیں ہو سکتا ہے، چونکہ جو ان کی شان میں شعر پڑھے وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کسی بھی دشمن زہرا، غاصب حق کے اہل بیت اور وہ بزرگوار کے جن سے زہرا سلام اللہ علیہا غضبناک ہوئی، صحیح بخاری کی روایت کے مطابق غضبناک ہوئی، غصے میں گئیں اور کہا کہ میرے جنازے میں یہ نہ آئیں. یہ ان کی اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اسے یہ نہیں پڑھتے. کتابیں سیدہ فاطمہ الزہرا کی شان میں لکھ دیتے، یہ نہیں لکھتے کہ ان پر غضبناک کون ہوا، کس پر وہ غضبناک ہوئی، یہ نہیں لکھتے. یہ نہیں بتاتے کہ انہوں نے یہ بھی سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کہتے ہیں. یہ شیعہ تہمت لگاتے ہیں، ہم نہیں لگاتے. ان کی اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ بی بی غضبناک ہوئی اور حضور نے فرمایا تھا کہ جس پر فاطمہ غضبناک ہوں اس پر میں غضبناک، جس پر میں غضبناک اس پر اللہ غضبناک. معلوم نہیں کہ پھر بھی معیار رضایت خدا کیا ہے. اور میں حقیقت میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کوئی ایک تو ثبوت پیش کر دیں کہ کسی شیعہ اہل بیت نے، کسی محب اہل بیت نے، کسی مومن اہل بیت نے، کسی حقیقی مسلمان نے ان صحابہ کرام کی تعریف میں کوئی شعر کہا ہو اور پھر اس کے بعد وہ کہے کہ میں محب اہل بیت بھی ہوں. یہ ہو نہیں سکتا ہے، کیونکہ دوست اور دشمن کی محبت ایک دل میں اکٹھی ہو ہی نہیں سکتی ہے. جس دل میں دشمن زہرا کی محبت ہو اس دل میں زہرا کی محبت کیسے آئے گی؟ یا بالعکس، یہ نہیں ہو سکتا. جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اب وہ کسی کو مصلحتاً کسی کا نام لے کر، بہت سے ایسے افراد ہیں کہ جنہوں نے اپنے نام شیعوں کے نام جیسے رکھے ہوئے ہیں اور پھر وہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کے ماننے والے ہیں. بھائی صحابہ کو تو ہم بھی مانتے ہیں، کس نے کہا ہے ہم صحابہ کو نہیں مانتے؟ جو صحابہ رہے اس معیار پر کہ انہوں نے ایمان و اطاعت و اخلاص میں حضور کے ساتھ اچھے ساتھی بن کر زندگی بسر کی. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا مصداق وہ ہیں. کل عرض کیا تھا کہ حضور نے فرمایا ہم انت و شیعتک، یا علی وہ تو ہے اور تیرے شیعہ ہیں کہ جن سے اللہ راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوا. اب یہاں پر ایک اور بھی باب مغالطہ ہے کہ جو میں آج شاید بیان نہ کر سکوں. شاید بہتر یہ ہے کہ اس کو میں کل پہ رکھوں، چونکہ خطبہ شکشقیہ کا وہ حصہ ابھی باقی ہے یا بہت سا حصہ باقی ہے جس پر میں بیان کرنا چاہتا ہوں، جس کی وجہ سے یہ لوگ کوشش کرتے ہیں. آپ نے ہمارے سابق محترم رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا ہوگا کہ انہوں نے بار بار یہ کہا ہے کہ میں مولا علی کی ولایت، میں مولا علی کی ولایت. وہ اس کے بعد پھر ولایت علی کا زبانی اقرار کرنے کے ساتھ ساتھ پھر نجل بلاغہ پر حملہ کر دیتے ہیں. یہ ان کی کتاب نہیں ہے. سند کے اوپر ہم نے سند پیش کر دی، اب واپس نہیں جاتے. ہمارے ان بیانات کی ریکارڈنگ موجود ہے اور جو چاہتا ہو وہ دیکھ سکتا ہے کہ ہم نے سند پیش کی ہے. ابھی اسی خطبہ شکشقیہ کی بھی سند میں ذکر کر چکا ہوں. تو آج